اور تعویل و تحریف کے ساتھ انکار، الحاد اور بےدینی۔ میں نے علماء دیوبند سے دکھایا جو ذریات دین کا منکر ہے، مدعی تو مجھے آپ ہی لگ رہے ہیں جی امر ظاہر تو آپ نے کر لیا کہ ہاں ہے۔ سنیں نا اب اس پر دعویٰ لکھو یار، ٹائم کا مت کرو، دعویٰ لکھو، دعویٰ لکھو، دعویٰ لکھو نا، یہ شرک کیوں بھی لکھتے ہیں؟ دیکھو آپ نے حوالہ مانگا، حوالہ آ گیا، دعویٰ لکھو، سنو سنو، دعویٰ لکھو، دعویٰ لکھو، دعویٰ تمہارا ہے، دعویٰ لکھو، دعویٰ تمہارا ہے، شرک کا چور دروازہ۔ آپ نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، بات سنو، آپ نے کہا مردے سنتے ہیں، یہ مسئلہ ذریات دین کا ہے۔ ایک منٹ، دونوں کتابیں ملاؤ، علماء دیوبند نے ذریات دین کے منکر کو کہا دونوں ملاؤ، ذریات دین سے کیا مانا؟ یہ صاحب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس نے خود لکھ دیا مسئلہ سمال موتا ذریات دین سے ہے، پھر اس نے کہا کہ ذریات دین کا انکار بلا تعویل کرنا کفر ہے، تو کیا مطلب جو سمال موتا میں بلا تعویل انکار کرنا کفر ہے؟ بات سنو، اس میں بلا تعویل، بات سنو، بلا تعویل، بات سنو یار، بات سنو، اس نے کہا بلا تعویل، اور امرت شاہ کشمیری صاحب نے کیا کہا؟ تعویل انکار دونوں کفر۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ازالۃ الریب میں کیا کہا؟ تعویل انکار دونوں کفر۔ وہ میں آپ کا حوالے بعد میں دیتا ہوں، آپ دعویٰ لکھ کے دو، بس حوالہ مانگا، حوالہ آ گیا، بس اب ہم آگے نہیں جائیں گے، بس آپ نے جو عبارت پڑھی، ایک منٹ، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ جاہل آدمی ہو، آپ ادھر ٹماٹر کی ریڑھی خالی کیا کرو۔ میں نے جو عبارت دی، میں نے جو پڑھا تھا، اس نے جو پڑھا، میں نے جھوٹ بولا ہے کتاب میں، اس نے جو میں نے جو کہا تھا ہے کتاب میں، کہنا جی کتاب میں ہے تو دعویٰ لکھو، دے دو کتاب میں ہے، آپ نے خود کہا کہ اس نے آپ نے خداعت کی، اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ذریات دین سے معلوم ہے، کسی عالم کو لانا تھا، آپ پتہ نہیں کدھر سے کیلنڈر آ گئے۔ دوسری بات سنو، آپ بار بار شرک 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 مفتی صاحب کو دیا، مفتی صاحب پڑھ رہا ہے، میں آپ کو میری بات آپ سنو، ابھی ادھر سنو، آپ کہتے ہو کہ آپ نے شرک شرک شرک، آپ دعویٰ لکھو، میں ثابت کروں گا۔ یہ جو سما کفر کے فتوے کی آپ نے بات کی، جب دعویٰ لکھو گا میں آپ کی کتابوں سے ثابت کر کے دوں گا کہ آپ سماع موتا مسئلہ کو اس کے فتوے بھی لگاتے ہو، اس کو ذریات دین سے بھی سمجھتے ہو، میں آپ کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں، دعویٰ لکھو۔ اچھا آپ اتنے واقفدار مناظر ہیں، ایک منٹ، میرے لکھنے کے بعد میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میری دعویٰ تو آپ دو گے، اصل بات یہ ہے کہ آپ تنقیات سے ڈر رہے ہیں، آپ کو عابد معبود کا فرق بیان کرنا پڑے گا، ادھر آپ کو عابد معبود کا فرق بیان کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ آیا ان کے ساتھ لیکن ہو ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ انہوں نے امام ابن تیمیہ کا یہ عنوان، مصنف کون ہے اس کا؟ مولانا محمد امین، ٹھیک ہے، انہوں نے عنوان قائم کیا صفحہ 303 پر کہ امام ابن تیمیہ کا قول کہ سماع موتا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی مردوں کا سننا یہ ضروریات دین میں سے، یہ اوپر عنوان قائم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ داؤد بن سلیمان البغدادی کے حوالے سے ابن تیمیہ کا حوالہ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سماع موتا کے مسئلے کو ضروریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں، اور ضروریات دین کے مسئلہ کا بغیر تعویل کے انکار کرنا کفر ہے، اور تعویل و تحریف کے ساتھ انکار الحاد اور بے دینی ہے۔ ایک منٹ، یعنی مصنف نے کوئی علماء دیوبند کا نظریہ بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو عبارت سے صاف ظاہر ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ ایسا حوالہ لازم ہے کہ یہ پیش کریں کہ اس دیوبندی عالم نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ضروریات دین میں سے، یہ ابن تیمیہ کا عبارت میں نے پڑھی ہوئی تھی وہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ یہ مصنف کی اپنی بات ہے، اس سے معلوم ہے یہ جو فوائد وغیرہ تھے مصنف نے استنباط کیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ادھر سے آپ کو ایک بات ہے، ایک نمبر ایک، یہ 16 صفحہ پر تقریر کس کی ہے؟ استاد الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب، دیوبندی ہے کہ نہیں آپ کے اکابرین میں سے۔ دوسری، قاطع مماتیت حضرت مولانا ابو احمد نور محمد تونسوی قادری صاحب، قبر کی زندگی کا مصنف، یہ بھی اس میں تقریر ہے۔ دوسری، اس میں آگے کس کی ہے کہ استاد الحدیث پروفیسر حضرت مولانا محمد مکی، اسی طرح کے اس پہ غلام رسول صاحب، اسی طرح کے اللہ وسایہ صاحب، یہ سب آپ کے اکابرین میں ان سب کی تقریرات موجود ہے۔ دوسری بات، سماع موتا دے مجھے، اس سماع موتا کے آخر میں لکھا ہے، بات سنو، اس سماع موتا میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مصنف کی بات کو نقل کرنا پھر اس پہ رد نہ کرنا،
اور اس سے استنباط استدلال کرنا یہ اس کی تصحیح نہیں ہے تو کیا ہے؟ نمبر 2، ایک منٹ، جھوٹ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بعد میں آپ کو دعویٰ لکھو گے پھر میں آپ کو اس کتاب سے بتاؤں گا انشاءاللہ. آج آپ کا جانا نہیں ہے. ایک منٹ، آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا، ابھی رونا نہیں ہے، مطالبہ پورا ہے. بات سنو. اچھا ابھی میری بات سنو، میں دوسری بات کر رہا ہوں. اگر یہ مصنف، میں یہ سوچتا ہوں یہ مصنف آپ کے گھر کا ہے، یہ ابن تیمیہ کی عبارت سے اتفاق ہے اس کا یا اختلاف؟ اگر اس کا اختلاف ہے تو اس نے کیوں نقل کی ہے؟ اس نے محل استدلال میں نقل کی ہے، رد کے لیے نہیں. جب محل استدلال میں نقل کی ہے تو یہ اسی کا نظریہ سمجھا جائے گا. آپ پاگل ہے، آپ نے کتابیں دیکھی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں 4 مرتبہ لکھا ہے عقیدہ سماع موتا علماء دیوبند کی نظر میں، عقیدہ سماع موتا فلاں کی نظر میں. میں نے کہا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے اہل سنت اور علماء عقائد جن امور کا عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ سب قطعی ہے، سب قطعی ہے. جب قطعی ہے تو خود لکھتے ہیں کہ ایک قطعی کا انکار کرنا کفر ہے. چی جائے کہ بہت سارے قطعیات کا انکار ازالت ریب میں بریلیوں کے خلاف موجود ہے. جب بریلیوں کے خلاف آپ آتے ہو یار اور لین پہ جاتے ہو، جب ہمارے خلاف آتے ہو آپ ککڑیوں بن جاتے ہو. پتہ نہیں کیوں، پھر نہ اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہو نہ اس پہ بات کر سکتے ہو. آپ نے ابھی لکھنا ہے دعویٰ جب آپ مجھے دو گے میں تنقیحات کروں گا کہ آپ کی سماع دعویٰ جو اس کے سنتے آپ کون سی سماع کو اختلافی قرار دے دو. جب تنقیحات ہوگی میں نے آپ کو کہا نا انشاءاللہ میں وعدہ پورا کروں گا کہ جب آپ تنقیحات کرو گے تو آپ کے منہ سے میں نکلواؤں گا کہ سماع عادی پر آپ فتویٰ آج لگا کے جاؤ گے، خود بھی فتویٰ لگا. جس طرح کا بیرون ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ابھی دعویٰ لکھنا ہوگا. مطالبہ پورا ہے. مفتی صاحب ٹھیک ہے، مفتی صاحب اٹھ کے ابھی فیصلہ کرو، آپ انصاف کرو. مفتی صاحب سے پوچھو، ایک منٹ مفتی صاحب. اچھا آپ ذرا خاموش ہو جاؤ یار، آپ مفتی صاحب آپ یہ عبارت بھی پڑھو، اس سے تقریرات بھی پڑھو، پھر آپ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی یہ عبارت بھی پڑھو. اولاً اس لیے کہ کسی عالم کا کسی قول کو نقل کرنا اور اس کا کہیں بھی، ابھی بات سن میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں. ایک منٹ ذرا میں مفتی صاحب کو دیتا ہوں، آپ کو لینے کے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی بھی رد نہ کرنا بلکہ اس سے استدلال و احتجاج کرنا حقیقتاً اس کی تصحیح ہے. پھر آگے کہتے ہیں تصحیح اور کس چیز کا نام ہے؟ کسی گائے کا نام ہے یا ڈنگر کا نام ہے یا آپ کا نام ہے؟ نمبر 3 ایک حوالہ اور بھی سن لے. یہ آ گیا سرفراز خان صفدر، یہ اس کا نمبرات چھپے. یہ صاحب کہتا ہے جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی تحقیق سے اختلاف کرے اہل سنت سے بھی خارج ہے، دیوبند سے بھی خارج ہے. یہ 3 حوالے پکڑو اور ان کو بہت دعوے لکھے دو. مطالبہ پورا ہے، دعویٰ لکھے دو. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ دعویٰ ایک علادہ چیز ہے، حکم ایک علادہ چیز ہے. یہ بڑی واضح سی بات ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دنیا جہان کا مناظر ہو وہ یہ کہ پہلے دعویٰ لکھتے ہیں، دعوے کے بعد اس پر حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اب یہی کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں مدعی کون ہے؟ دیکھیں ایک منٹ، موضوع بھی پسند کیا اور وہاں سے آئے بھی نہیں، موضوع پسند نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں، میں ایک منٹ میں استداد نہیں ہے نہیں، ایک منٹ میں اصولی بات کروں گا. دیکھیں میں اصولی سی ایک منٹ میری بات سنیں، ورنہ لڑائی ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے منافق. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس مسئلے میں کسی کو بھی نہ کافر کہتے ہیں نہ مشرک کہتے ہیں. جو کہتے ہیں سما کا قائل ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ایک منٹ نا میری پوری بات سن لیں، میری بات سن لیں. یہ کہتے ہیں کہ جو قائلین سما مشرک ہیں بقول آپ کے، آپ حوالہ جات تو آپ نے دینے ہیں نا، ٹھیک ہے. یعنی مشرک ہونا یہ ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے کہ مشرک ہے یا نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے. آپ مثبت ہیں، سما کا دعویٰ آپ کا ہے، وہ نافی ہیں، ٹھیک ہے، وہ منکر ہیں، تو مدعی تو مجھے آپ ہی لگ رہے ہیں. ایک منٹ کو سنیں. نفی امر زائد ہے کہ نہیں؟ نفی امر زائد میں ثابت کرتا ہوں، نفی امر زائد ہے. کس طرح ہے؟ زندہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ زندہ سنتا ہے. مرنے کے بعد دیکھیں، مرنے کے بعد بھی ہم سما کے قائل ہیں. بالکل
एक मिनट ना 2 मिनट बोलने देते हैं यार। अमर जाहिद हमारी तरफ से नहीं हुई, चुप हो जाएगा। मरने के बाद कि हम सिमा के अमर जाहिद ना हुआ ना, मरने के बाद वो यानी देखिए जिंदगी में सिमा के कायल हैं या नहीं है, पहले बोले इनसे। मेरी बात सुने भाई, जिंदगी में सिमा के कायल, मरने के बाद नफी। अब अमर जाहिद वो है कर रहे हैं या हम हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अमर जाहिद पहले पढ़ लो कुछ, या कुछ पढ़ लो, तुम्हें पता चलेगा। यार सिंधामी तुम लोगों ने पढ़ाई है, नफी करना इस बात है। और भाई आप जरा पढ़ लेना, आप जरा जाके पढ़ लेना इस बात को। अमर जाहिद देखो, इस बात किसको कहते हैं? अमर जाहिद को साबित करना, अमर जाहिद को साबित करना। अमर जाहिद, मेरी बात सुनो यार, अमर जाहिद अमर जाहिद कौन साबित कर रहा है? देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट। खुबैर साहब एक मिनट। वो मुतलकन नाफी है ना, मुतलकन नाफी है जी। कह रहे हैं कि समय मोता है ही नहीं, ठीक है, वो तो नाफी हो गए ना, बिल्कुल मुतलकन। अमर जाहिद तो आपने कर लिया कि हाँ है। मेरी बात सुनो, अमर जाहिद इस तरह है, अमर जाहिद इस तरह है, हम जिस चीज के पहले से सीमा मुतलकन देखें, सीमा शुरू से है, जिस तरह जिंदगी में है इसी तरह जो है ना वफात के बाद भी सीमा है। कौन सी सीमा? जाहिर तो नहीं हुआ, मुतलक सीमा, मुतलक सीमा की बात हो रही है। अल मुतलक, जब सीमा जब मुतलक बोला जाता है अल मुतलक यजरी अला इदलासी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक साबित ये हम नहीं कर रहे, ये एक आपकी बात हो है।